الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم بدر من ينظر لنا ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افرا حتى برد فاخذ بلحيته فقال انت ابو جہل فقال وهل فوق رجل قتلتموه وفي رواية قال فلو غير أكار قتلني متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت انس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہ کون دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ ابو جہل کو کیا ہوا، تو ابن مسعود چلے، اسے پایا کہ افرا کے بیٹوں نے اسے مار دیا ہے، حتیٰ کہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کہ کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ وہ بولا کہ کیا تم نے مجھ سے اوپر والے کو بھی قتل کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ بولا کاش مجھے کسان کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس حدیث پاک میں جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علی شان بیان ہے، یہ ارشاد علی شان جو ہے، یہ جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، سکون حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ دوران جنگ میں تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کون شخص جو ہے وہ زندہ ہے یا کون مرا ہے۔ تو فرمایا جب جنگ کی بھٹی ٹھنڈی ہو گئی کہ کوئی شخص جا کر دیکھے کفار کی نعشوں میں سے ابو جہل کو تلاش کرے کہ وہ جی رہا ہے یا مر گیا ہے، مردوں میں پڑا ہے یا زخمیوں میں پڑا ہے۔ تو یہاں جو لفظ صنع ہے، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوں گے کہ ابو جہل کے ساتھ کیا کیا گیا، رب نے اس سے کیا معاملہ فرمایا، اسے موت دے دی یا ابھی نہیں، اور اگر موت دے دی ہے تو کس حالت میں، یعنی تفصیل لے کر آئے۔ تو یہاں ٹھنڈا ہو جانے سے مراد اگر مر جانا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ٹھنڈا ہو جانے کے قریب ہو گیا ہے، ورنہ وہ گفتگو تو نہیں کر سکتا جو اس نے حدیث پاک میں موجود ہے کی ہے۔ اور اگر مراد جسم کا خون نکل کر وہ قوت نہ رہنا جس سے انسان زندہ رہے، کراہتا رہے، نزع کا عالم اس پہ طاری ہو، یعنی حرارت غزیری ختم ہو جانا، تو مطلب پھر تو بالکل صاف ظاہر ہے، یعنی اس کا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ابھی روح نہیں نکلی اور وہ قریب الموت ہے، کتے کی طرح سسک رہا ہے۔ خیال رہے کہ ابو جہل کو تمام کفار مکہ اسی زخمی حالت میں چھوڑ کر جنگ بدر میں بھاگ گئے تھے، اپنے سردار کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ معلوم ہوا جو داڑھی پکڑی گئی، داڑھی پکڑ کر کھینچی اور پوچھا گیا، معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جو مشرکین تھے وہ بھی ایک مشت داڑھی رکھا کرتے تھے جس سے آسانی سے پکڑی جاتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر کی داڑھی کی کوئی عزت و حرمت نہیں، اس کا پکڑنا کھینچنا درست ہے، جائز ہے، لیکن مسلمان کی داڑھی کی بڑی حرمت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی عزت ہے کہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو
فرمایا کہ اس نے جب دیکھا، اس کو دیکھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا، گفتگو کی، داڑھی پکڑی، تو کہنے لگا کہ یعنی آج کے مقتولین میں سب سے بڑی عزت و عظمت والا میں ہوں. ابو جہل کہنے لگا کہ تمام کفار مکہ بلکہ کفار عرب کا میں سردار ہوں. یعنی مجھے اس ذلت کا غم ہے کہ جو اس قتل میں مجھے پہنچی ہے، کہ مجھے مدینہ کے انصار کے 2 بچوں نے قتل کیا ہے. اہل مدینہ عموماً کھیتی باڑی اور باغبانی کیا کرتے تھے، کسان کا کام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اقارن سے تعبیر کیا. اقارن کہا یعنی کسان کہا. مجھ سے بڑی کوئی عزت والا نہیں، کاش مجھے کوئی سردار ہی قتل کرتا. معلوم ہوا کہ ابو جہل بمقابلہ فرعون زیادہ متکبر تھا کہ فرعون ڈوبتے ہوئے بھی بول اٹھا، آمنتو بہی بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لیا بنی اسرائیل کے ساتھ. مگر یہ مردود ابو جہل اب اس حالت میں بھی شیخی بکھار رہا ہے. اگر اس حالت میں کلمہ پڑھتا تو شاید کچھ فائدہ دے جاتا، حضور بھی اس کا ایمان قبول کر لیتے، لیکن نئی مقدر میں تھا. اللہ رب العالمین ہمارے حالت زار پہ رحم فرمائے، دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم اس دار فانی سے جانے لگے تو ہمارے سینوں میں ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.